بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، آج ہم اور آپ ایک دفعہ پھر اردو کی کتاب کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ الحمدللہ ہم اس کتاب کے 3 اسباق بحسن و خوبی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کتاب کے چوتھے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا چوتھا سبق یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوگا کیونکہ فہرست آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ ہماری کتاب کا چوتھا سبق ہے املی کا درخت۔ سبق کا عنوان ہے املی کا درخت۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 16 ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ کتاب کا صفحہ نمبر 16 اور پینسل اس وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی بیٹا، صفحہ نمبر 16، عنوان املی کا درخت اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے بیٹا۔ سب سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم پڑھ لیجئے، شاباش۔ میں کتاب کا پہلا پیراگراف پڑھنے جا رہا ہوں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا، سبق املی کا درخت، پہلا پیراگراف آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں بیٹا۔ دراصل یہ ایک درخت کی کہانی ہے، بلکہ یہ ایک مکمل گاؤں کی کہانی ہے اور اس کو ایک معاشرتی تمثیلی کہانی کہنا زیادہ درست ہوگا، جس میں معاشرے کی ایک بڑی برائی کا ذکر کیا گیا ہے تمثیلاً، یعنی ایک درخت کو مثال بنا کر یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی، غور فرمائیے ذرا کتاب پر۔ دراصل اس سبق کے مصنف یعنی تحریر کرنے والے سر سید احمد خان صاحب تھے۔ سر سید احمد خان صاحب نے یہ کہانی تحریر کی ہے، جسے میں نے کہا کہ ایک تمثیلی کہانی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک پرانا درخت تھا۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک پرانا درخت تھا۔ پرانا درخت تھا یعنی ایک تناور اور بہت بڑا درخت تھا۔ وہ بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہو جاتا، بڑا مسافر نواز تھا۔ وہ بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہو جاتا۔ بیٹا یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ بہار کے موسم میں درخت اور پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ان پر ہریالی آ جاتی ہے، پھل آتے ہیں، اسی طرح ان پر پھول وغیرہ اگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے پتے جو خزاں کے موسم میں جھڑ چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ تازہ اور بالکل ہرے ہو کر نکل آتے ہیں۔ تو بہار کے موسم میں وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا، اور آگے اس کی ایک اور صفت تحریر ہے کہ وہ بڑا مسافر نواز تھا۔ مسافر نواز کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ مسافر نواز کا مطلب ہے مسافروں کا خیال رکھنے والا، یعنی ایسا درخت تھا کہ جس کے سائے میں آ کر مسافر آرام کرتے تھے۔ آگے اسی کی وضاحت ہے، بڑا مسافر نواز تھا یعنی تھکے ماندے مسافر اس کے سائے میں دم لیتے۔ تھکے ماندے مسافر یعنی بالکل تھکے ہوئے اور تھک کر چور ہو چکے مسافر اس کے سائے میں آ کر دم لیتے، یعنی کہ سانس لیتے۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو اس لفظ کا مطلب بتایا تھا، دم لینا یعنی کہ سانس لینا، یعنی وہاں پر کچھ دیر کو ٹھہر کر آرام کرتے تھے۔ کبھی کبھی کارواں یا بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا۔ کارواں کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا، یہاں پھر واضح کر دوں، لفظ ہے کارواں۔ اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ یہ اس صفحے کا پہلا حاشیہ ہے۔ کارواں کا مطلب ہے قافلہ۔ کبھی کوئی قافلہ آ کر اس درخت کے آس پاس یا اس کے سائے میں کچھ دیر کو سستانے کے لیے ٹھہر جاتا، یا پھر بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا۔ بنجارہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟
بنجارہ دراصل کہتے ہیں اس شخص کو جو بستی بستی شہر شہر گھومتا ہے اور اس کا مستقل کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اس کو آپ خانہ بدوش بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خانہ بدوش. وہ لوگ جو اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا کوئی مستقل گھر نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جگہ جگہ سڑکوں پر یا بستیوں میں جھونپڑیاں بنا کر رہتے ہیں، کچھ عرصہ کچھ دن ٹھہرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا سامان گھر بار بوریا بستر لپیٹ کر اگلے علاقے کی جانب کوچ کر جاتے ہیں. اس کو آپ سوداگر وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں سوداگر بھی اسی طرح سفر کرتے تھے. وہ بستیوں بستیوں گھومتے تھے اور ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا. اپنا غلہ اپنا اناج وغیرہ بیچتے تھے اور بیچ باچ کر پھر اپنے ملک اپنے گاؤں واپس چلے جاتے تھے. تو مصنف یعنی سر سید احمد خان صاحب تحریر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کارواں یا بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا، یعنی بنجاروں کا کوئی گروپ یا بنجاروں کی کوئی جماعت. وہ قریب کے جوہر میں نہاتے دھوتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود اینٹیں پتھر جوڑ کر چولہے بناتے، کھانا پکاتے، کھا پی کر سو جاتے اور تڑکے سویرے اپنا سامان بیلوں پر لاد کر کوچ کر جاتے. وہ قریب کے جوہر میں نہاتے. جوہر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بارش وغیرہ سے چھوٹے موٹے تالاب بن جایا کرتے ہیں جہاں بچے نہاتے ہیں اور کھیلتے ہیں. تو ایسے تالاب کو جوہر کہا جاتا ہے، قدرتی تالاب. اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود اینٹیں پتھر جوڑ کر چولہے بناتے، کھانا پکاتے، یعنی وقتی طور پر وہ اپنا بندوبست کرتے اور پھر کھا پی کر سو جاتے. اور تڑکے سویرے یہ دونوں لفظ دراصل مترادف ہیں، دونوں کا مطلب ہے صبح سویرے. تڑکے سویرے یعنی کہ صبح سویرے اپنا سامان بیلوں پر لادنا یعنی رکھنا، اپنا سامان بیلوں پر رکھ کر کوچ کر جاتے. یہ لفظ کیا ہے؟ کوچ کرنا. یہ کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ ہے کوچ کرنا. کوچ کرنے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ کوچ کرنے کا مطلب ہے سفر کرنا یا روانہ ہو جانا. کوچ کر جاتے یعنی روانہ ہو جاتے. تو آپ لفظ لکھیں گے کوچ کرنا اور اس کے معنی لکھیں گے روانہ ہونا، چل پڑنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. ٹھیک ہے، اگلا پیراگراف دیکھیے بیٹا. یہ درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا. یہ درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا. عزیز تھا یعنی کہ بہت ہی پیارا تھا یا بہت ہی محبوب تھا. ہم اسے 5واں حاشیہ بنا لیتے ہیں. عزیز یعنی کہ پیارا یا محبوب. جس سے پیار ہو. گاؤں کے لڑکے والے شام کو اس کے قریب ہی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور شام ہونے پر گھر واپس چلے جاتے. گاؤں کے لڑکے والے یعنی گاؤں کے نوجوان شام کے وقت، شام کو یعنی شام کے وقت میں اس کے قریب ہی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور پھر گھروں کو لوٹ جاتے. چاندنی راتوں میں یہ کھیل رات کو بھی جاری رہتے. چاندنی راتوں میں یعنی جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، جیسے 14ویں کی راتیں ہوتی ہیں، وہ راتیں جب چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے. چاندنی راتوں میں یہ کھیل رات کو بھی جاری رہتے. جب اس درخت پر پھول آتے اور پھل لگنا شروع ہوتا تو بچے پتھر مار کر گراتے اور کھٹے کٹارے مزے لے لے کر کھاتے. تیسرے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 16 کے آخری حصے میں دیکھیے بیٹا. جی، گاؤں کے مکھیا لفظ کیا ہے؟ مکھیا. مکھیا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مکھیا کہتے ہیں سردار کو یا بڑے کو.
جو گاؤں میں سب سے بڑے مرتبے پر ہوتا ہے اور جو فیصلے وغیرہ کیا کرتا ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں مکھیا۔ ہم یہاں تحریر کرتے ہیں سردار۔ گاؤں کے مکھیا بھی کبھی کبھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے اور گاؤں کے معاملات میں مشورہ کرتے۔ کوہن سال افراد کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول، کوہن سال افراد کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول۔ کوہن سال کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کوہن سال کا مطلب ہوتا ہے سال خوردہ افراد، وہ لوگ جن کی زندگی کے کئی سال گزر چکے ہوں۔ سال خوردہ افراد، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں ان کو بڑی عمر والے افراد، بڑی عمر کے لوگ۔ کون سال افراد کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول ان کے وقتوں میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا۔ کیا مطلب بیٹا؟ کہ جو بوڑھے لوگ تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا، یعنی ان کے زمانے میں بھی یہ درخت کافی پرانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت کئی سو سال پرانا تھا، ٹھیک ہے، جو کئی نسلیں دیکھ چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 17 کی جانب۔ جی، نہ جانے، پچھلے جملے الفاظ کو جوڑ کر اگر یہاں دیکھیں گے تو جملہ کچھ یوں بنے گا، نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھیں۔ نہ جانے اس نے، یعنی اس درخت نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھیں، یعنی وہ کئی نسلیں دیکھ چکا تھا، گزار چکا تھا۔ دوسرے دیہات والے یعنی دوسرے گاؤں کے رہنے والے اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے وقت اسی کا نشان دیتے۔ دوسرے دیہات والے اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے وقت اسی کا نشان دیتے، یعنی یہ درخت ہی اس گاؤں کی علامت اور پہچان بن چکا تھا۔ اب آتے ہیں اصل کہانی کی جانب۔ یہ تو تھا درخت کا تعارف۔ ایک رات کیا ہوا؟ ایک رات اس زور کی آندھی چلی کہ سارے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ کھلبلی مچ گئی یعنی کہ افراتفری مچ گئی۔ اس صفحے کا پہلا حاشیہ۔ افراتفری ہونا، کھلبلی مچنا یعنی افراتفری ہونا یا افراتفری مچ جانا۔ سارے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی، گھروں کے چھپر اڑ گئے یعنی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، ٹین کی چھتیں بھی اکھڑ کر دور جا گریں، غریبوں کے جھونپڑوں کے نام و نشان تک مٹ گئے، کئی گھروں میں آگ لگ گئی، بچے ڈر کے مارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے، بڑے بوڑھے دعائیں مانگتے رہے، ساری رات جاگتے کٹی، یعنی سب کے سب خوف کے عالم میں مبتلا رہے اور پوری رات جاگتے ہوئے کاٹی۔ جی بیٹا اگلا پیراگراف دیکھیے۔ صبح 5 بجے کے قریب خدا خدا کر کے آندھی تھمی، یعنی صبح سویرے اللہ کو یاد کرتے کرتے آندھی رکی۔ آندھی تھمی یعنی کہ آندھی رکی، تھمنا یعنی کہ رکنا۔ یہ اس صفحے کا دوسرا حاشیہ ہے۔ اب گھر سے نکل کر گاؤں کا حال دیکھا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا، لوگ بہت دکھی ہوئے اور پریشان ہوئے۔ انہوں نے گھر گھر جا کر ایک ایک کی خیریت دریافت کی، یعنی ایک ایک کی خیریت پوچھی۔ دریافت کرنا یعنی کہ پوچھنا۔ اب آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا کہ ان کا پرانا درخت جس نے ان کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھی زمین سے اکھڑا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا یعنی بہت دکھ ہوا یا بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ صدمہ یعنی کہ دکھ، کھے کے ساتھ ہوتا ہے دکھ، ٹھیک ہے۔
کہ ان کا پرانا درخت جس نے ان کے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا تھا یا ان کے بزرگوں کی صحبت میں رہا تھا یا ان کے بزرگوں کا زمانہ دیکھا تھا، اب وہ زمین گر پڑا ہے۔ اس وقت وہ اپنا دکھ بھول گئے اور سب اس کا ماتم کرنے لگے، اس کا ماتم کرنے لگے یعنی اس درخت کا سوگ منانے لگے۔ ماتم کرنا یعنی کہ سوگ منانا یا آہو بکا کرنا، رونا، ٹھیک ہے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی۔ ظاہر بات ہے چیز جب کھو جاتی ہے تو پھر اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ سب کے سب آندھی کو برا کہنے لگے اور عورتوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ عورتوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا یعنی درخت کو برا کہنا شروع کر دیا؟ نہیں، بلکہ عورتوں نے آندھی کو برا کہنا شروع کر دیا۔ کوسنا یعنی کہ برا کہنا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہمارے سبق کے ایک حصے کی بلند خوانی اختتام پذیر ہوئی۔ بیٹا آپ نے اسی طرز پر سبق کا مطالعہ کرنا ہے ان بتائے گئے الفاظ معنی کی روشنی میں، اور آج کی ڈائری کے مطابق کام مکمل کرنا ہے۔ میں آپ کو آج کی ڈائری نوٹ کرا رہا ہوں، ڈائری ضرور دیکھ لیجئے۔ سبق کا آپ نے خوبصورت سا سر ورق بنانا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔